لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گاڑی خراب ہے صحیح تھا. محترم بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں انسان کے دو قسم کے رشتے لازمی ہوتے ہیں، ایک دوست اور ایک دشمن. دوستی اور دشمنی یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. پھر ہم نے دوستی اور دشمنی کے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. کہ یہ ہمارا دوست ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی انسان ایک آدمی کا دوست ہوتا ہے اور دوسرے کا دشمن ہوتا ہے. ایک ہی آدمی کئی لوگوں کا دشمن ہوتا ہے، کئی لوگوں کا دوست ہوتا ہے. لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. ہمارا وہ دشمن ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارا دشمن کہا ہے، اور ہر صاحب ایمان دوسرے صاحب ایمان اور مسلمان کا دوست ہے. اسلام کی یہ خوبی ہے کہ دشمنی کا بھی ایک اصول ہے. بغیر اصول کے اسلام دشمنی نہیں رکھتا. دشمنی کی بھی ایک حد ہے. ایمان والے کے لیے غیر مسلم دشمن ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ اسی غیر مسلم دشمن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر کچھ حقوق رکھے ہیں. اگر وہ غیر مسلم آپ کے ملک کے قواعد اور قوانین کو مانتا ہے، اپنے آپ کو تسلیم خم کرتا ہے،
تو اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ لگا دی گئی ہے۔ لیکن ایسا دشمن جو اسلامی مملکت کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا، مسلمانوں کے وجود کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اس کے ساتھ جنگ ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہے، اس کے ساتھ قتال ہے، جہاد ہے۔ لیکن اس جہاد اور قتال میں بھی اسلام نے سنہری اصول مقرر کیے کہ جہاں تم لڑائی کرو، جہاد کرو، تو وہاں کے ضعیفوں کو نہ مارو، وہاں کے بچوں کو نہ مارو، وہاں کی عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، وہاں کے جانوروں کو، وہاں کی فصلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو عبادت گاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عبادات کے اندر مصروف ہیں، ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جو تمہارے ساتھ لڑ رہے ہیں صرف ان کے ساتھ لڑو۔ پھر لڑائی میں بھی اصول مقرر کر دیا کہ تم دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہو، تم فتح کے قریب پہنچ چکے ہو، 2 قدم فتح تم سے دور ہے، اور ایسے وقت میں اگر دشمن ہاتھ اٹھا لے، ہتھیار ڈال دے، صلح کے لیے بیٹھ جائے، تو جنگ روک دو۔ یہ بڑا نازک موڑ ہوتا ہے جب دشمن شکست کے قریب ہو چکا ہو اور آپ فتح کے قریب ہوں۔ ایسے وقت میں دشمن کہتے کہ آ جاؤ بھائی، بیٹھو، باتیں کرتے ہیں، تو اس وقت تو انسان یہ چاہے گا نا، آپ باتیں کیوں کرنی ہیں، 2 قدم تو مارو، ساروں کو ختم کرو، فتح کر لیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اسلام کہتا نہیں، یہاں پر بھی بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ بات کرو، معاہدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے 2 شدید دشمن بتائے، سخت ترین دشمن 2۔ قرآن پاک میں نے جو آیت کا حصہ تلاوت کیا، یہ سورہ قرآن کی 5ویں سورت، اس کی 82 نمبر آیت ہے، اس کا پہلا حصہ ہے آیت کا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں، سخت دشمنی میں پائیں گے یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ 2 مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں، پہلا یہودی، دوسرا مشرک۔ دونوں مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں۔ مشرک تو آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، ہندو انڈیا میں بیٹھا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کریں، یہ کریں۔ دشمن مشرک جو ہے نا، مشرک وہ کبھی بھی دوستی کے قابل نہیں ہوتا، اور پھر وہ دشمن دوستی کر کیسے سکتا ہے جسے اللہ نے تمہارا سخت ترین دشمن کہا ہے؟ مشرک اور یہودی۔ آج کے دور میں ہمارے مسلمانوں کے جو 56-57 اسلامی ممالک ہیں نا، یہ سارے کے سارے ان یہودیوں اور مشرکوں کے ساتھ دوستی کے چکر میں پھر رہے ہیں، اور وہ دوست ہوں گے نہیں، کیونکہ اگر یہودی ہمارا دوست بن گیا، مشرک ہمارا دوست بن گیا، تو معاذ اللہ پھر اللہ کی بات جھوٹی ہو جاتی ہے، جو کہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے۔ ہندوستان اگر کہے نا کہ جی میں پاکستان کا دوست ہوں، آنکھیں بند کر کے کہہ دو یہ جھوٹ بول رہا، ہو ہی نہیں سکتا دوست، کیونکہ ہندوستان اکثریتی ہندو ملک ہے اور ہندو مشرک ہے، اور اللہ نے مشرک کو مسلمان کا دشمن قرار دیا ہے۔ یہودی کہے نا کہ ہم مسلمانوں کے دوست ہیں، ٹھیک ہے نا جی،
اسرائیل کہے کہ بھائی ہم تو مسلمانوں کے دوست ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہودی مسلمان کا دوست دشمن ہے۔ جسے اللہ نے دشمن کہا ہے وہ ہمارا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان دو دشمنوں کو فرمایا یہ کہ تمہارے بدترین دشمن لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، سخت ترین دشمنی میں ایمان والوں کے لیے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی یہودی اور مشرک ہے۔ دشمن بتا کر پھر ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہیں تو تمہارے دشمن، اگر انسان کے بچے بن کر رہیں، شرافت کے ساتھ رہیں تو رہنے دو، ان کو مارو نہیں، ان کو مارنا نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر یہودی رہے، ہندو رہتے ہیں، یہودی تو بہت تھوڑے ہو گئے، ہندو رہ رہے ہیں، ہمارے پاس رہ رہے ہیں، شرافت کے ساتھ رہیں، ہم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہندوستان میں ہندو ریاست ہے، وہ شرافت کے ساتھ رہیں، دوست ہمارے نہیں ہوں گے، وہ بس شرافت کے ساتھ۔ ایسا دشمن بھی ہوتا ہے جو چپ رہتا ہے، وہ چپ ہے تم بھی چپ رہو۔ یہودی شرافت سے رہے، تم سے نہیں لڑ رہا، نہیں لڑو، اس کو اپنی زندگی گزارنا ہے تو تم اپنی زندگی گزارو۔ لیکن ایسے کافر بھی ہیں جن کے لیے اسلام نے قتل کا حکم دیا ہے، قتل کا حکم دیا ہے۔ کسی کافر کے لیے اسلام نے قتل، یہودی کے لیے قتل کا حکم نہیں ہے، ہاں لڑے تو پھر لڑو۔ ہندو کے لیے قتل کا حکم نہیں ہے، لڑے پھر لڑو۔ عیسائی کے ساتھ بلا وجہ لڑائی نہیں کرنی ہے، وہ لڑے پھر لڑو، پھر نہیں چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، پھر نہیں چھوڑنا ہے انہوں نے ان کو۔ لیکن ایک قسم کا کافر وہ ہے جو شرافت کے ساتھ رہے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے، شرافت کے ساتھ رہے تب بھی اس کو قتل کرنا ہے، عبادت گاہ میں رہے تب بھی قتل کرنا ہے، وہ ہے ختم نبوت کا منکر، جو حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اس جھوٹے مدعی نبوت کو جو شخص مانے سچا، یہ ہو گئے ختم نبوت کے منکر۔ کیونکہ ختم نبوت کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جس نے دعویٰ کر دیا تو اس نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، منکر ہو گیا۔ جس نے اس دعوے دار کو مانا اس نے بھی ختم نبوت کا انکار کیا، وہ بھی منکر ہو گیا۔ اب ان کے بارے میں اسلام کا حکم یہ ہے کہ ان کے سامنے ایک آپشن رکھو، ایک آپشن، توبہ، ان سے بات نہیں کرنی ہے، مناظرہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ان سے بحث نہیں کرنی ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے حضور علیہ السلام کے بعد اور کوئی شخص اسے کہے کہ بھائی تو دلیل دے، تو نبی کیسے ہے، سمجھے نا، جو کہے ایک کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، دوسرا کہے بھائی دلیل دے، فرمائے کہ یہ جس دلیل پوچھ رہا ہے نا یہ بھی کافر ہو گیا۔ حضور کے بعد نبوت کی دلیل کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، دن کے 12 بجے کوئی کہے کہ بھائی یہ رات ہے اور دوسرا پوچھے کہ بھائی رات ہے تو دلیل دے، یا تو وہ پاگل ہے یا وہ اندھا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس چیز کی کیا دلیل؟ سورج کی طرح، سورج سے زیادہ روشن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ 100 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ محمد آخری نبی، حضور علیہ السلام نے 200 مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی، صحابہ اکرام نے
مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 صحابہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد میں، ختم نبوت کے پہلے جہاد میں اپنی جانیں قربان کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی، ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اسود عنسی کی طرف حضور علیہ السلام نے لشکر بھیج کر اسے واصل جہنم کروایا اور بتایا کہ میں آخری نبی، میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ قتل کیا جائے گا۔ تو دلیل کی بات ہی نہیں ہے، ثبوت کی بات ہی نہیں۔ کوئی کہے نا کہ بھائی قادیانی کوئی کہے کہ بھائی مرزا صاحب تو نبی تھے، کوئی مسلمان کہے بھائی ثبوت دو، ثبوت کس چیز کا؟ وہ جہنمی ہے۔ میرے سے اگر کوئی پوچھے کہے مجھے کہ بھائی تیرا باپ میں ہوں، میں اس سے دلیل مانگوں تو مانا حرامی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں اس سے کہوں کہ بھائی تو کیسے میرا باپ؟ بھائی میرا باپ احمدی ہے، ہاں دنیا جانتی ہے وہ میرا والد ہے، میری ماں باپ کا نکاح ہوا ہے، میں نے وہاں سے جنم لیا ہے، معاشرہ دنیا جانتا ہے میرا باپ کون ہے، بیچ میں آ کر تیسرا کہہ دیتا ہے میں تیرا باپ ہوں، اب میں اسے دلیل مانگوں گا؟ جیسے حقیقی باپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا باپ ہونے کا دعویٰ کرے اور اس سے کوئی اس کا بیٹا اس سے دلیل مانگے تو وہ حرامی ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نسلاً حرامی ہے، جو اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے سے اس کے باپ ہونے کی دلیل مانگے۔ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانے وہ ایماناً حرامی ہے، وہ عقیدتاً حرامی ہے۔ ایک یہ کافر ہے جس کو قتل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ اس سے کہو بھائی توبہ کر، کیا کر؟ توبہ کر، توبہ کے علاوہ راستہ یا قتل یا توبہ۔ اگر توبہ کر لے، یہ قادیانی یہاں زندہ ہے نا، یہ صرف اس لیے زندہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کی حکومت نہیں ہے۔ جس دن پاکستان میں 100% علماء اکرام کی حکومت آ گئی، ایک بھی قادیانی زندہ نہیں رہے گا، یا تو وہ لعنت بھیج کر اسلام میں داخل ہو جائے گا یا ملک چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہوئے کوئی قادیانی پاکستان میں زندہ نہیں رہے گا، کیونکہ اسلام ایسے شخص کو زندہ رہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ دوسرا کافر، یہ تو وہ کافر ہے نا جس کو تھوڑی سی اجازت، توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ دوسرا کافر ہے جس کی توبہ بھی قبول نہیں، وہ کہنے جی توبہ توبہ سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، نہیں، وہ ہے وہ شخص جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، توہین کرے، بے ادبی کرے۔ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اس کو بہرحال قتل کیا جائے گا۔ جس طرح شادی شدہ زانی توبہ بھی کر لے لیکن اس کو سنسار کیا جائے گا، جیسے غیر شادی شدہ زانی توبہ بھی کر لے اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کسی مومن پر، پاک دامن پر تہمت لگائے، توبہ بھی کر لے اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، انہی حدوں میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کی سزا حداً قتل ہے، تعزیراً نہیں۔ تعزیراً یہ ہوتا ہے کہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، خوف پیدا کرنے کے لیے تاکہ جرم نہ ہو۔ تعزیر والی سزا میں قاضی کو، جج کو کمی بیشی کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ کسی کو 20 سال سزا دے دی، کسی کو 5 سال دے دی، کسی کو عمر قید دے دی۔ حد کی سزا میں نہ جج معافی کر سکتا ہے، نہ صدر وزیر اعظم معافی کر سکتے ہیں، نہ پارلیمنٹ معافی کر سکتی ہے۔ جو معافی دے گا وہ کافر ہوتا جائے گا۔ زانی کے لیے اگر جج کہہ دے نا کہ بھائی اس کو معاف کر دیا، جج کافر ہو جائے گا۔ صدر اگر کہہ دے نا زانی کو
کہ اس کو سنسار نہیں کرو، ہم نے معاف کر دیا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، کتنا بھی بڑا عہدے دار ہو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قانون ہے، اور جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قانون کے اندر تبدیلی لائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، عہدے دار اور منصب والا ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے شیخ القرآن ہو، چاہے علامہ صاحب ہو، چاہے خطیب صاحب ہو، چاہے پیر صاحب ہو، چاہے آرمی چیف ہو، چاہے چیف جسٹس ہو، چاہے صدر ہو، وزیر اعظم ہو، کسی بھی بڑے منصب پر ہو، جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر ترمیم کا سوچے گا، فیصلہ کرے گا، وہ کافر ہے۔ گستاخ رسول، اس کو کسی بھی قسم کی رعایت نہیں، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی قادیانی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے گستاخ رسول ہیں، حضور کی توہین کرنے والے ہیں۔ کیسے؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، کہاں آرام فرما رہے ہیں بھائی؟ مدینہ منورہ، مسجد نبوی کے بیچ میں آپ کی مزار مبارک ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ جس زمین پر حضور علیہ السلام آرام فرمائے، حضور زندہ ہیں، حضور کیا ہیں؟ بولو، جو حضور کو مردہ سمجھے گا وہ مومن نہیں ہے، حضور زندہ ہیں، اور اس زندگی سے بہترین زندگی میں ہیں۔ اس زندگی میں پیشاب ہے، پخانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے نا جی، بہت ساری، وہ زندگی اس زندگی سے اعلیٰ زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے روزے پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ زندہ ہیں تبھی تو جواب دے رہے ہیں نا، یہ نا جی۔ علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس زمین پر آرام فرما رہے ہیں، روزہ تو ایک بہت بڑا ایریا ہے نا، اس ایریے میں جہاں پیغمبر علیہ السلام کا وجود ہے، وہ زمین شان میں، رتبے میں، تقدس میں، قدر و منزلت میں، پاکیزگی و طہارت میں عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ یہ علماء اکرام کا فتویٰ ہے، علماء دیوبند کا فتویٰ ہے۔ جس زمین پر پیغمبر آرام فرما ہے وہ زمین عرش سے افضل ہے۔ پیغمبر وہ ذات ہے کہ جس پر ہم ایمان لائیں اور ایمان کی حالت میں مر جائیں، اعمال اچھے کر کے مریں، ان کے کلمے کے صدقے میں ہماری قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ہماری قبروں کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے اب یہاں قبر میں آیا ہے۔ صرف ان کی ذات پر کلمہ پڑھنے اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی برکت یہ ہے کہ تیری میری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے، تیری میری قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے۔ ڈاکو ہے نا، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر جائے وہ جہنمی ہے، وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ اس کی ماں کے سامنے اگر کہو گے نا کہ بھائی تیرا بیٹا تو قبر میں اس سے کیڑے پڑ گئے ہوں گے، اسے یہ ہو گیا ہوگا، تو اس کی ماں کو بھی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہے کہ بھائی جیسا تھا اللہ کے پاس گیا، اب میرا دل کیوں جلا رہے ہو؟ 14 صدیاں 13 صدیاں پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر اپنی روضہ اطہر میں آرام فرمانے تشریف لے گئے۔ 13 صدیوں کے بعد غلام احمد قادیانی ایک گندے گٹر کا بدبودار کیڑا جس کے دل اور دماغ میں نجاست اور غلاظت بھری ہوئی ہے، وہ حضور علیہ السلام کے روزے کے متعلق لکھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا روزہ بدبودار تھا، کیڑے مکوڑوں کی نجاست کی جگہ تھا اور انتہائی ذلیل اور تنگ اور تاریک جگہ تھی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا روزہ۔ 1,190 کروڑ مسلمان اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں،
اور اس غلام احمد قادیانی کے اس دعویٰ کو تمام قادیانی مانتے ہیں، تمام قادیانی اس کے دعویٰ کو مانتے ہیں اور اسے سچا تسلیم کرتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں میں قادیانیوں کی کتابوں کو پیش کیا گیا، قادیانیوں کے سامنے پیش کیا گیا، قادیانیوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہماری کتابیں ہیں، ججوں نے ان کے یہ کفریات نقل کیے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی کتنی بھی نیکیاں کر لے، نبی تو دور کی بات ہے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء تو بہت مقدس شخصیات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ ہر آدمی اعمال کی بنیاد پر روحانی ترقی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کے برابر بھی پہنچ سکتا ہے، بلکہ ان سے بھی اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا نظریہ ہے، یہ قادیانیوں کی سوچ ہے۔ پھر صرف یہیں پر بات نہیں، ہم تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ اس لیے افضل مانتے ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی اپنی اپنی امت کا نبی ہے، لیکن میرے آقا سید البشر نبیوں کے امام بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، یعنی نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب محمد عربی نبیوں کے نبی ہیں تو آدم نبی تو محمد آدم کے بھی نبی، نوح نبی تو محمد نوح کے بھی نبی، اسماعیل نبی تو محمد اسماعیل و ابراہیم کے بھی نبی، ایک ایک نبی کے نبی ہیں ہمارے پیغمبر۔ اور ظاہر ہے کہ ایک نبی ہو اور ایک امتی ہو تو ہمیشہ نبی کا مقام امتی سے اونچا اور افضل ہوتا ہے۔ تو آدم محمد کے امتی ہیں، محمد رسول اللہ کا مقام افضل ہے۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو بھی ہم تنہا بھی ملا کر بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تسلیم نہیں کرتے۔ جبکہ غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آئے، جو پہلی مرتبہ آئے وہ شان میں کم تھے، جو دوسری دفعہ محمد رسول اللہ آئے وہ پہلے والے محمد رسول اللہ سے شان میں بڑے ہیں۔ بھائی وہ کون ہے پہلے والے محمد اور دوسرے والے محمد؟ کا پہلے والے محمد تو وہی ہیں جو مکی اور مدنی ہیں، دوسرے محمد کون ہیں؟ کہا کہ دوسرا محمد میں غلام احمد قادیانی ہوں جو اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ ان کے نظریات ہیں، یہ ان کی سوچ اور فکر ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے، اور ہر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کی ان کتابوں کو مانتا اور تسلیم کرتا ہے۔ قادیانی جب قرآن پڑھتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ یہ کس پر نازل ہوا تھا؟ ٹھیک ہے جی، سب بولو محمد پر، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر قرآن نازل۔ قادیانی قرآن پڑھتا ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن شریف اٹھا لیا تھا، دوبارہ غلام احمد قادیانی پر نازل کیا ہے۔ اب اس سوچ اور فکر کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ اللہ کی ذات آتی ہے جو احد ہے، جو صمد ہے، جو لم یلد ہے، جو لم یولد ہے، جو تمام کائنات کا خلاق ہے، جو عزتوں ذلتوں کا مالک ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے۔ جب ہم کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں کوئی معبود صرف اللہ، تو ہمارے ذہن میں وہی اللہ آتے ہیں۔ آگے جب ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو ہمارے وہم و گمان میں، ہمارے چشم تصور میں، ہمارے دل اور دماغ میں ایک ہی محمد رسول اللہ ہوتے ہیں، دوسرے کا تصور بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا۔
محمد وہ جو عبداللہ کا در یتیم ہے، محمد وہ جو آمنہ کا لال ہے، محمد وہ جو احمد و حامد و محمود ہے، محمد وہ جو بدر و حنین و تبوک و احد کا فاتح ہے، محمد وہ جو مکہ کا فاتح ہے، محمد وہ جو مزمل ہے، محمد وہ جو مدثر ہے، محمد وہ جس کی چہرے کی قسمیں والضحیٰ میں اللہ نے کھائی، محمد وہ جس کی زلفوں کی قسمیں واللیل میں اللہ نے کھائی، محمد وہ جس کے شہر کی قسمیں لا اقسم بہذا البلد میں اللہ نے بیان فرمائی، محمد وہ جس کی بیویوں کو ایمان والوں کی مائیں اللہ نے قرار دیا، محمد وہ جس کے ساتھیوں کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محمد وہ جس کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی، جس کے سر پہ تاج ختم نبوت سجایا، جو محمد مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، حجازی بھی ہے، تہامی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، کافۃ للناس بھی ہے، رحمت للعالمین بھی ہے، شفیع المذنبین بھی ہے، راحت للعاشقین بھی ہے، جو سید البشر ہے، جو افضل البشر ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم الانبیاء ہے۔ ہمارے ذہن میں صرف وہی محمد رسول اللہ ہوتے ہیں۔ کلمہ ہم بھی یہی پڑھتے ہیں، کلمہ قادیانی بھی یہی پڑھتا ہے، لیکن جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جب محمد رسول اللہ کا لفظ کہتا ہے تو وہ غلام احمد قادیانی کو تصور میں لا کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ جو لا الہ الا اللہ یوں کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ محمد جو کہ غلام احمد قادیانی ہے، دوبارہ دنیا میں آیا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، یہ کلمہ پڑھنے سے کوئی ایمان والا بن جائے گا؟ ایمان والا نہیں بڑھے گا۔ جتنی مرتبہ اس تصور سے کلمہ پڑھے گا جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جائے گا، گہرائیوں میں گرتا چلا جائے گا۔ اس لیے ایک ایک قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین گستاخ ہے۔ ایک قادیانی نے، چناب نگر کا ایک قادیانی، اس نے ایک قرآن پاک شائع کیا، قادیانیوں کی تفسیر شائع کی، جس میں تحریف کی گئی ہے، جس میں محمد رسول اللہ غلام احمد قادیانی کو کہا گیا ہے، جس میں قرآن پاک مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ بتایا گیا ہے۔ وہ کتاب اس نے چھاپی، تفسیر قادیانیوں کی لکھی ہوئی، وہ کتاب پر ایک مسلمان نے FIR درج کروائی کہ اس نے قرآن میں تحریف کی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ قرآن پاک سمجھ کر اس نے لکھا ہے، اس پر FIR کٹو۔ قانون کے تحت FIR درج ہوئی، مقدمہ چلا، سیشن کورٹ نے اس قادیانی کی ضمانت کو رد کیا، ہائی کورٹ کی ججوں نے اس قادیانی کی ضمانت کو رد کیا، پھر آئے وہ کیس لگا 6 فروری 2024، 8 فروری کو آپ کے ملک میں الیکشن ہو رہے تھے، پورے ملک کے عوام کی توجہ الیکشن کی طرف تھی، اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوانے کے چکر میں ہم پھر رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ عدالت میں قادیانیوں کو تحفظ دینے کی ایک خبیثانہ چال چلی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی چھتری کے اندر گستاخان رسول کو تحفظ فراہم کرنے کی چال چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کا موجودہ چیف جسٹس جو اپنے آپ کو ایماندار کہلاتا ہے، انصاف پسند کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو ملک کا وفادار کہلاتا ہے، اس کی عدالت میں کیس چلا، اس نے وہاں پر ریمانڈس دیے کہ ہر ایک کافر کو غیر مسلم کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، پھر غلام مرزا مبارک قادیانی کو کیوں روکا گیا ہے؟ مطلب آپ کے چیف جسٹس صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں قادیانیوں کو بھی مذہب کی آزادی ہونی چاہیے۔ مجھے عیسائیوں کی مذہبی آزادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے یہودیوں کی مذہبی آزادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے ہندوؤں کے مندر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے گردواروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ ہندو اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، وہ ہمارے محمد رسول اللہ کی عزت پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ کوئی عیسائی اپنے چرچ میں عبادت کرتا ہے، وہ اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے، ہمارے آقا پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے۔ کوئی سکھ اپنے گردوارے میں عبادت کرتا ہے، وہ اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تاج و تخت ختم نبوت پر حملہ آور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جب بات قادیانیوں کی آتی ہے، چیف جسٹس صاحب میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے کہا کہ قادیانیوں کو اجازت ہونی چاہیے، کیا مطلب قادیانیوں کو اجازت ہونی چاہیے؟
آپ پاکستان کے سب سے بڑے منصب پر بیٹھ کر، چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر گستاخان رسول کو پاکستان میں آزادی دینا چاہتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ قادیانیوں کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پاکستان کی گلی گلی میں پھر کر کہیں کہ محمد رسول اللہ غلام احمد قادیانی ہے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ قادیانی گلی گلی میں پھرے اور کہے کہ مسلمانوں تمہارے نبی محمد رسول اللہ کا روزہ ذلیل تھا، بدبودار تھا؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ غلام احمد قادیانی پر نازل شدہ قرآن بتا کر تبلیغ کریں؟ رب محمد کی قسم ہے، مسلمان کسی قانون کا پابند نہیں ہے، مسلمان قرآن کا پابند ہے، مسلمان اپنے نبی کے فرمان کا پابند ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو ہماری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مطالبہ ہے۔ چیف جسٹس نے یہ خیال کی، ہم نے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل کی، نظر ثانی کی اپیل کی۔ نظر ثانی کے لیے اس نے 10 بڑے بڑے دینی اداروں کو لکھا کہ اس بارے میں آپ بتاؤ کہ قادیانیوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ 10 کے 10 اداروں نے لکھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تھے، بریلوی مسلک کے علماء تھے، شیعہ علماء تھے، ایک ایک نے لکھا کہ قادیانی عام کافر نہیں ہے۔ پاکستان کا جو آئین کہتا ہے نا اقلیت کو مذہبی آزادی ہے، تو وہ دیگر اقلیتوں کو آزادی ہے، قادیانیوں کو نہیں ہے۔ وہ عدالت میں جمع ہوئی، پیشی لگی، پیشی لگنے کے بعد علماء پہنچے کہ کیس چلے گا، لیکن چیف جسٹس صاحب جن کو گلی میں پڑتی ہوئی ڈکیتی نظر آ جاتی ہے اس پر سوموٹو لے لیتے ہیں، کوئی چھوٹے سا جرم ہو جائے اس پر سوموٹو لے لیتے ہیں۔ علماء کے دلائل کہتے ہیں میں نے ابھی مطالعہ نہیں کیا ہے، میں مطالعہ کروں گا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آپ کی بیٹی کے ریپ کا کیس ہوتا تب بھی آپ پیشی میں یوں کہتے کہ میں نے کیس کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ آپ کے والد محترم کے قتل کا کیس ہوتا تب بھی آپ کہتے میں نے فائل کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ کیا کر رہے تھے؟ آپ کی ٹیبل پر فائل پڑی ہوئی تھی، علماء کے دلائل تھے۔ آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے، آپ کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کو پاکستان میں آزادی دینے کے حق میں ہو، تو کان کھول کے سن لو، پاکستان میں کسی ماں نے وہ بیٹا جنم ہی نہیں دیا جو محمد کے دشمنوں کو آزادی دے سکے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بولیے، بات صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں، مجھے اتارو منبر سے، مجھے نیچے اتارو، لیکن اگر بات صحیح ہے تو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ کا حمایت کرنا، تائید کرنا آپ پر فرض ہے۔ اے چیف جسٹس صاحب تم بھی سن لو، آرمی چیف صاحب تم بھی سن لو، صدر مملکت صاحب تم بھی سن لو، وزیر اعظم صاحب تم بھی سن لو، ہم صرف اس لیے قادیانیوں کو قتل نہیں کرتے کہ پاکستان میں توہین رسالت کا قانون موجود ہے۔ اگر آپ کے چہیتے چیف جسٹس نے قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت دے دی، آپ سے سوال ہے، کوئی قادیانی ٹنڈو آدم میں آئے اور آ کر یہ کہے کہ غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے، آپ کو خدا کی قسم ہے اپنے ایمان سے جواب دو، وہ یہاں سے زندہ واپس جائے گا؟ اس کی لاش سلامت جائے گی؟ اس کی ہڈیوں کو بھی جلا دیں گے۔ جو محمد رسول اللہ کی کرسی پر کس کو بٹھائے گا؟ ہم تمہارے قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے فرمان کے پابند ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم حدیث کے پابند ہیں، ہم وہ آئین مانتے ہیں جو آئین محمد رسول اللہ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، ہم وہ قانون مانتے ہیں جو محمد رسول اللہ کی عزت کا تحفظ کرتا ہے۔ اگر یہ آئینی ادارے قادیانیوں کو ہم پر مسلط کریں گے تو کان کھول کے ایجنسیاں نوٹ کر لیں، میں چھپ کر بات نہیں کر رہا، میرا سوشل میڈیا پر ہر جمعے کا بیان جاتا ہے، میں دب کر بات نہیں کر رہا، میں ڈر کر بات نہیں کر رہا۔ اگر 53 میں خواجہ ناظم الدین نے لاہور میں کرفیو لگا کر ختم نبوت کے
نعرے لگانے والوں کو گولیوں سے چھلنی کیا تو 30,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اگر آج بھی حکمرانوں تمہارے دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب اگر آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، یا کسی بھی طاقتور ادارے کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے کہ وہ قادیانیوں کو پاکستان میں آزادی دیں گے، تو رب محمد کی قسم ہے وہ 30,000 تھے، آج 30,00,000 غلامان محمد اپنے نبی کی عزت بچانے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ یا ڈر کر بھاگیں گے، یا اجازت دے دیں گے کہ قادیانیوں کو کہو بھلے غلام محمد کو محمد رسول اللہ کہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ راشد مدنی کو مار سکتے ہو، کسی عالم دین کو مار سکتے ہو، ارے ان نوجوانوں کو کتنا مارو گے جو راشد مدنی سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب آپ نوٹس لیں، آرمی چیف صاحب آپ سید ہیں، ہاں حافظ قرآن ہیں، یہ آپ کے نانا کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے۔ آپ ابھی تو چیف یہ عدالتی جج خود کہہ رہے ہیں نا کہ فوج مداخلت کرتی ہے، فوج مداخلت کرتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، لیکن جب بات ناموس رسالت کی آئے آپ عدالت میں مداخلت کرو، آپ پکڑو چیف جسٹس کا گریبان بحیثیت آرمی چیف کہ تم نے رسول اللہ کے غداروں کو کیسے پاکستان میں مذہب کی تبلیغ کی اجازت دی ہے۔ 29 مارچ کو کیس لگا تھا، جب ہمارے چیف صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے کیس کا مطالعہ نہیں کیا۔ میرا سوال ہے 29 مارچ سے 29 اپریل، ایک مہینہ ہو گیا، 30 اپریل سے آج کیا ہے 10 مئی، 11 دن یہ ہو گئے۔ چیف صاحب جس کام کی آپ تنخواہ لے رہے ہو، کیا ابھی بھی آپ نے وہ فائل نہیں پڑھی؟ اگر نہیں پڑھی یا آپ کی نظر کمزور ہے ہمیں بلاؤ۔ کتنے غلامان محمد تمہیں چاہیے؟ آؤ، تمہاری سپریم کورٹ کے در و دیوار تنگ پڑ جائیں گے، محمد رسول اللہ کے غلام اتنے بھر جائیں گے وہاں پر۔ اگر تمہیں نہیں پڑھنا آ رہا تو ہم پڑھ کر دکھائیں گے تمہیں، ہم پڑھ کر سنائیں گے۔ 1.5 مہینے میں ایک بھی تم اس پر بحث کر رہے ہو کہ جرنیل مداخلت کیوں کرتے ہیں عدالت میں؟ ہم عدالت کی آزادی، تمہیں عدالت کی آزادی چاہیے، ہمیں محمد کی ختم نبوت کی سربلندی چاہیے۔ تمہیں اپنی عدالت کی عزت محبوب ہے، ہمیں محمد رسول اللہ کی عزت محبوب ہے۔ تمہاری ایسی عدالت رب محمد کی قسم ہے، ایک سپریم کورٹ نہیں 1 کروڑ سپریم کورٹیں لے آؤ اور ان کے 1 کروڑ جج لے آؤ، محمد کی جوتی کی مٹی پر قربان کر دیں گے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، یہ ریٹائر ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، مٹ جاؤ گے۔ پرانے چیف جسٹسوں کی قبریں کھول کر دیکھو، اگر تمہیں ہڈی بھی مل جائے تو۔ تم کرو فار میں رعونت میں مست ہو رہے ہو۔ بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے۔ ہم بے سہارا نہیں ہیں، رب محمد کی قسم ہم بے سہارا نہیں ہیں، ہمارے آقا مدینہ میں ہیں اور زندہ ہیں، اور خدا کو ان کی عزت زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے چیف جسٹس صاحب میں پھر آپ کو مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اگرچہ میرا دل نہیں چاہ رہا آپ کا ادب کرنے کو، اس جج کا ادب میں نہیں کر سکتا جو میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر ٹال مٹول کرے، لیکن چلو پھر بھی تمہارا دل رکھنے کے لیے کہتا ہوں، جناب چیف جسٹس صاحب کیس لگاؤ۔ کیا کرو؟ کیس چلاؤ، علماء کو بلاؤ، سنو اور اپنا یہ غلط فیصلہ واپس لو۔ شرافت سے لوگے تب بھی لینا پڑے گا، اور ہماری جانیں چاہتے ہو تو ہم جانیں دے کر بھی تمہیں فیصلہ واپس لینے پر مجبور کریں گے۔ محمد کی ختم نبوت ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنی بیویوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری بیویوں کو بیوہ کر دو، ہمارے بچوں کو یتیم کر دو،
لیکن محمد کی ختم نبوت پر آنچ آنے ہم نہیں دیں گے۔ اس لیے نہیں دیں گے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توپ ڈال لو محمد کی غلامی کا۔ حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔